ایف آئی آر آج کے دور میں ہمارے کنٹری کے اندر کوئی ایک عذاب سے کم نہیں ہے. کسی بندے پہ اگر ایف آئی آر ہو جائے نا، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہو گئی، پرچہ ہو گیا تھانے کے اندر، اس بیچارے کو کتنی قسموں کی مصیبتیں پڑتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے نا، تو ڈر ہے کہ آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. معاشرے کے اندر آپ کی بدنامی ہوگی، ہتھکڑیاں لگی ہیں، پولیس والے پکڑ کے لے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ، بدگمانی تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، بہت سارے لوگ یہی بدگمان، ارے کچھ تو کیا ہے نا، لگتا ہے بڑا ہی ہاتھ مارا ہے، لگتا ہے کوئی قتل ہی کیا ہے، پتہ نہیں کیا. تو بدنامی سی ہو جاتی ہے آپ کے محلے میں آپ کی. یہ زیادتی ہے آپ کے ساتھ ایف آئی آر ہونے کے بعد. دوسری چیز، اگر آپ پہ ایف آئی آر، آپ کو پتہ چل گیا ایف آئی آر ہو گئی ہے، آپ بھاگ کے آپ بچتے ہو کہ میں پکڑا نہ جاؤں، پولیس مجھے اریسٹ نہ کریں، تو کیا کریں گے؟ آپ کسی وکیل صاحب کے پاس جا کے آپ نے جناب پری ریسٹ بیل کروانی ہے، ضمانت قبل از گرفتار کروانی ہے. وکیل صاحب نے کیا کہنا ہے؟ نکالو پیسے. گھر بیٹھے ہی، میں نے جرم بھی نہیں کیا، میرے پہ ایف آئی آر ہوگی. اب وکیل صاحب کو پیسے دو گے تو وہ چلے گا، پیسے دو، فیس دو. آپ کی پری ریسٹ بیل دائر کر دی وکیل صاحب نے. دوسری مصیبت، پہلی مصیبت تھی معاشرے میں بدنامی ہوئی، دوسری مصیبت ضمانت کروانے کے لیے گئے، وکیل کو پیسے دینے پڑے. تیسری مصیبت، ضمانت ہو گئی ہے، جج کہتا ہے ایسا کرو مچل کے دو، کسی ضامن کو لے کے، کسی بندے کو لے کے آؤ، پراپرٹی کے کاغذات لے کے آئے تو وہ آپ کی ضمانت دے کے آپ کہیں بھاگ نہیں جاؤ گے. چلو ایک اور مصیبت، بندہ تلاش کرو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو ترلا کرو، یار اپنی پراپرٹی کے کاغذ دو. کون دیتا ہے بھائی؟ بہرحال پراپرٹی کے کاغذ لے کے آؤ، رجسٹری لے کے آؤ، تو یہ وہ کر کے ضمانت دو میری، میں بھاگوں گا نہیں. اچھا یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد تیسری مصیبت حل کی. چوتھی مصیبت، وہ کہتے ہیں جناب پولیس والے آؤ انویسٹیگیشن ہے، تھانے آؤ. کام کاج چھوڑ کے، نوکری چھوڑ کے تھانے جانا پڑتا ہے. انکوائریوں پہ، انویسٹیگیشن پہ بار بار پوچھ گچھ وہ کرتے ہیں، تو یہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آپ کا، بار بار تھانے جا رہے ہو. یہ جناب چوتھی مصیبت ہے. آپ چلے گئے بار بار، پولیس انویسٹیگیشن کی، ٹرائل چل پڑتا ہے، کیس چل پڑتا ہے مین. اور مین کیس چل پڑا ہے تو اب جناب مین کیس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مین کیس کے اندر یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ہر تاریخ کے اوپر جس بندے پہ ایف آئی آر ہوئی ہے نا، اس کو ہر پیشی پہ، ہر تاریخ پہ جج کے سامنے پیش ہونا لازمی ہے. کیا کام کرے گا؟ کاروباری بندہ ہے، کاروبار چھوڑے گا، دکان بند کرے گا، تو جا کے جناب السلام علیکم جج صاحب آج تاریخ ہے. تاریخ ایک پڑے گی، دو پڑے گی، 100 پڑیں گی، 100 تاریخ پہ اس کو جانا پڑے گا. کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، بیچارہ وہ چھوڑ چھاڑ کے عدالت میں جا کے السلام علیکم میں آ گیا ہوں جناب، کیس ہو رہا ہے. کیس آپ جناب جیت جاتے ہو، کچھ تھوڑی بہت آپ کو ریلیف بھی مل جاتا ہے، اس کی اپیل ہو جاتی ہے، خدا نہ خاصہ سزا ہو جاتی ہے آپ کو. اب سزا ہو گئی ہے، اب کیا کریں گے؟ اب اگلی عدالت میں جائیں گے. اگلی عدالت میں سزا تھوڑی بہت قائم رہتی ہے، ہائی کورٹ جاؤ گے، ہائی کورٹ سے نہیں بری ہوئے سپریم کورٹ جاؤ گے. جہاں جہاں جس عدالت میں جاؤ گے بکری فیس آپ کو علیحدہ علیحدہ فیس دینی پڑے گی. وکیلوں کی فیسیں پے کرتے کرتے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو یہ مسائل ہیں، ٹینشن، سٹریس، ٹائم ویسٹ، منی ویسٹ، کتنے یہ ٹربل میں بندہ آ جاتا ہے ایک ایف آئی آر. تو خدا رہا کبھی کسی پہ جھوٹی ایف آئی آر نہ کروائیں. لوگ جھوٹی ایف آئی آر کروا اگلے کا تماشا بنا دیتے ہیں. یہاں پولیس والوں کی بھی بہت بڑی نیگلیجنس ہے. دیکھتے ہو نا کبھی کہ کسی پہ جھوٹی ایف آئی آر ہوئی ہے تو خدا رہا اس پہ کاروائی کرو. جو جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتا ہے نا، 182 کی کاروائی کرو، اسے 6 مہینے کے لیے اندر بند کرو، نشان عبرت بناؤ اسے، تاکہ آئندہ کے لیے لوگ جھوٹی ایف آئی آر نہ کروائیں. یہ کتنی گندی بات ہے کہ کسی بے قصور کو جناب ایف آئی آر ہو گئی ہے تو کہاں کہاں بیچارہ خوار ہوتا ہے، لوگوں کے ترلے کرتا ہے، وکیلوں کے ترلے کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، ہر پیشی پہ پیش ہوتا ہے، اپیلیں کرتا ہے. کیا اس کا قصور کیا تھا؟ بے قصور. لاکھوں روپیہ اس کا لگ گیا، ٹائم ویسٹ ہوا، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن کا مریض ہو گیا. آپ نے کہہ دیا اچھا باعزت بری ہو گیا، چلو ٹھیک ہے. اور جس نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی تھی، جس کا جھوٹ پکڑا گیا، اسے تو پکڑو، اسے تو پوچھو کیوں ذلیل کیا اس کو. کاش ہمارے ملک کے اندر قانون کی اتنی بالادستی ہو جائے کہ جھوٹی ایف آئی آر کروانے والوں کو سزا ملے. قانون کہتا ہے سزا دو، سزا ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتی نہیں ہے، کوئی دیتا ہی نہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جو ایف آئی آر کے بعد کسی بندے کو فیس کرنے پڑتے ہیں.